عمران خان نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت نے پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے رابطہ کیا ہے۔ مجھے ان کی پلاننگ کا پتہ ہے، میں آگے کی پلاننگ کر رہا ہوں، یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ تسنیم حیدر نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان اور ارشد شریف کے قتل کی سازش لندن میں نواز شریف کے ساتھ میٹنگ میں ہوئی۔ عمران خان اور ارشد شریف کو رستے سے ہٹانا ہے۔ تسنیم حیدر خود قتل کیس کا مفرور ملزم ہے۔ تسنیم حیدر کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، لیکن وہ قابل اعتبار شہرت نہیں رکھتا۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ڈیجیٹل چینل۔ We live in the land of happenings and surprises۔ ابھی ایک واقعے کی گونج ختم نہیں ہوتی، دھول نہیں بیٹھتی کہ کوئی اور ایشو کھڑا ہو جاتا ہے۔ بڑی ڈیولپمنٹس تو ہیں ہی، جیسے کہ کہا جا رہا ہے اور خبریں ہیں کہ نئے آرمی چیف کی تقرر کا عمل آج سے شروع ہونے جا رہا ہے، اور دوسری طرف عمران خان نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت نے پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے رابطہ کیا ہے اور کہا ہے کہ 26 نومبر کو سب کو سرپرائز ملے گا۔ مجھے ان کی پلاننگ کا پتہ ہے، میں آگے کی پلاننگ کر رہا ہوں، یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ لیکن ان سب ڈیولپمنٹ سے بڑی ڈیولپمنٹ گزشتہ روز سامنے آئی، جس نے میڈیا اور سوشل میڈیا میں طوفان کھڑا کر دیا۔ اس ڈیولپمنٹ کا تعلق پاکستان اور لندن کے علاوہ ان دو بڑے واقعات سے جڑا ہے جن کا تعلق ملک کی سیاست اور صحافت سے۔ گزشتہ روز پاکستان مسلم لیگ نون کا رہنما ہونے کا دعویٰ دار تسنیم حیدر نامی شخص نے لندن میں پریس کانفرنس کر کے انتہائی سنگین نوعیت کے انکشاف کیے۔ تسنیم حیدر نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان اور ارشد شریف کے قتل کی سازش لندن میں نواز شریف کے ساتھ میٹنگ میں ہوئی۔ اس نے 3 میٹنگز کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ 8 جولائی، 20 ستمبر اور 29 اکتوبر کو ہونے والی میٹنگز میں کہا گیا کہ عمران خان اور ارشد شریف کو رستے سے ہٹانا ہے۔ تسنیم حیدر نے انکشاف کیا کہ نئے آرمی چیف کی تقرری سے پہلے دونوں کو قتل کرنے کا کہا گیا۔ اس شخص نے نواز شریف سے تعلق یا تعارف کے حوالے سے کہا کہ ناصر بٹ نے میرا تعارف نواز شریف سے کروایا۔ نواز شریف کو بتایا گیا کہ میرے پاس شوٹر ہیں۔ نواز شریف کو کیا بتایا گیا؟ کہ میرے پاس شوٹر ہیں۔ نواز شریف نے مجھ سے کہا کہ شوٹر آپ دیں، وزیر آباد میں فائرنگ ہوگی تو الزام پرویز الہی پر آئے گا۔ اب یہ انتہائی سنگین نوعیت کے الزامات ہیں۔ عمران خان نے خود پر ہونے والے حملے کی FIR وزیر اعظم شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور ایک آفیسر کے خلاف درج کروانا چاہتے ہیں، اور اب اس شخص نے آ کر ایک بہت بڑا الزام سیدھا نواز شریف پر لگا دیا۔ ساتھ ہی اس الزام لگانے والے شخص نے کہا کہ اس نے یہ بھی مانا کہ اس کانسپریسی کے حوالے سے اس نے UK کی پولیس سے بھی کمپلینٹ کی ہے۔ اب نون لیگ نے تسنیم حیدر شاہ کو پارٹی کا ترجمان یا عہدیدار بھی ماننے سے انکار کر دیا ہے اور ان کی جانب سے کیے جانے والے دعووں کو یکسر مسترد کر دیا۔ اب الزام لگانے والے شخص کے حوالے بھی میڈیا پر رپورٹ آنا شروع ہو گئی ہیں، اور ایک میڈیا ہاؤس کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف پر سینئر صحافی ارشد شریف کے قتل کا الزام لگانے والا تسنیم حیدر خود قتل کیس کا مفرور ملزم ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا پنجاب پولیس کے مطابق تسنیم حیدر کا تعلق ضلع گجرات کے علاقے مدینہ سیدہ سے ہے، اور وہ چمے شاہ کی طور پہ جانا جاتا ہے، یعنی چمے شاہ کے طور پہ، یعنی اس کا کوئی ٹائٹل یا اس کا نک نیم یوں سمجھ لیجئے۔ میڈیا رپورٹ میں کہا گیا کہ تسنیم حیدر اور اس کے خاندان کا کرمنل ریکارڈ ہے، اور اس کے دیگر 2 بھائی اچھی شہرت کے حامل ہیں۔ تسنیم حیدر کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، لیکن وہ قابل اعتبار شہرت نہیں رکھتا۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اب میڈیا رپورٹس کہہ رہی ہے کہ الزام لگانے والے شخص کا تعلق نون لیگ سے ہے، لیکن الزام بہت بڑا ہے، اور چونکہ یہ بیان لندن میں دیا گیا اور یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ اس نے UK پولیس کو بھی اس کی کمپلین کی ہے، اب میاں نواز شریف لندن میں ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اس شخص کے خلاف لندن عدالت میں جائیں گے، کیونکہ انتہائی شدید نوعیت کا الزام لگائے گئے ہیں، اور اگر اس کا جواب نہیں دیا جاتا تو یہ ایک نئے الزامات اور ایک نئے معاملات کو کھول کر رکھ دے گا۔ ملکی سیاست اور اس وقت ایک عجیب و غریب صورتحال کا شکار ہے۔ انکشافات اور الزامات کی سیاست عروج پر ہے۔ پی ڈی ایم سے معیشت سنبھل نہیں رہی، اور دوسری طرف عمران خان کا لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہے، اور ساتھ ہی وہ 26 نومبر کو سرپرائز دینے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں۔ اب کیا 26 نومبر کو عمران خان لانگ مارچ ختم کرنے جا رہے ہیں، یا پھر انہیں انتخابات کی تاریخ ملنے کا امکان ہے؟ یہ تو انہوں نے بتانا ہے۔ لیکن جو موجودہ آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ اور نئے آرمی چیف کی تعیناتی قریب آ رہی ہے، ملک کی سیاست میں بھی اس طرح
تیزی اور گرمی بڑھ رہی ہے کہ کبھی آرمی ایکٹ میں ترمیم کی خبریں آ رہی ہیں اور کبھی لندن سے بیانات اور انکشافات، مگر ہر چیز کو آرمی چیف کی تعیناتی سے جوڑا جا رہا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی آرمی چیف کی تقرری کو اس قدر متنازع موضوع بحث نہیں بنایا گیا۔ دوسری طرف عمران خان نے واضح کیا کہ دوبارہ جان لیوا حملے کے خدشات کے باوجود وہ 26 نومبر کو راولپنڈی پہنچے گا۔ خود عمران خان کہہ رہے ہیں کہ وہ خدشات کے باوجود، ان پر حملے کے خدشات کے باوجود 26 نومبر کو راولپنڈی پہنچیں گے اور حقیقی آزادی کے حصول کے لیے لانگ مارچ کی قیادت کریں گے۔ یہ انہوں نے کہا کہ میں ضرور کروں گا۔ جواب میں وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے ٹاک شو میں کہا کہ عمران خان کو دشمن ممالک کی ایجنسیوں سے اپنی جان کو خطرات لاحق ہیں اور موجودہ صورتحال سے پاکستان مخالف قوتیں فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ اب عمران خان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی حفاظت کا بھرپور انتظام کریں، اور اگر لانگ مارچ، یہ بات تو رانا ثناءاللہ نے کر دی کہ پوری دنیا اور ایجنسیز کے ساتھ جو معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن میرا اپنی ذاتی رائے یہ ہے، اور میں یہ خان صاحب کو کہنا بھی چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی حفاظت کا بھرپور انتظام کریں، اور اگر لانگ مارچ یا دھرنوں میں خطاب کرنا ہے تو خود کو سپرمین ثابت کرنے کے بجائے بلٹ پروف شیشے کے پیچھے کھڑے ہو کر عوام سے بات کریں، کیونکہ ملک کسی بھی نئے حادثے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک بڑے لیڈر ہیں، آپ اس چیز کو سمجھ لیں۔ بے نظیر صاحبہ کے پاس کیا معاملات ہوتے ہیں، معیشت پہ بھی اثر پڑے گا، کلچر پہ بھی اثر پڑے گا، نظام پر بھی اثر پڑے گا، اور ملک کی سالمیت کو بھی خطرہ ہے۔ آپ ایک ہائی پروفائل شخص ہیں، آپ کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے۔ اسی طریقے ملک کی سیاست اب گیم آف تھرون بن چکی ہے۔ اقتدار کی اس رسہ کشی میں پس رہی ہے تو صرف عوام کے مسائل کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں ہے۔ تیزی سے بڑھتی آبادی کے مسائل پر کسی کی توجہ نہیں۔ ملک ترقی کے بجائے تنزلی کی طرف گامزن ہے۔ اعداد و شمار معاشی ہوں، اقتصادی، گورننس یا معاشرتی، کہیں سے اچھی خبر نہیں آ رہی۔ حالیہ سیلاب سے ملک کو $30 بلین سے زیادہ نقصان پہنچا۔ بنیادی اشاریے پہلے سے تشویشناک ہیں۔ پاکستان 167 ممالک میں شرح خواندگی کے لحاظ سے 138 نمبر پر ہے، یعنی آپ حیران کن حالت کے اندر ہے، یعنی نہایت تشویشناک حالت میں۔ ہیومن ڈیولپمنٹ کے اندر آپ 2021 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی صرف 59% آبادی کو خواندہ قرار دیا گیا۔ 2021 کے گلوبل ہیلتھ انڈیکس کے مطابق پاکستان 195 ممالک میں 130ویں نمبر پر ہے۔ سال 2019 کے مقابلے میں 0.09 پوائنٹس کی کمی آئی، اور 1000 بچوں میں سے صرف اور صرف 67 اپنی 5ویں سالگرہ دیکھنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ یہ دردناک سٹیٹسٹکس ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ معیشت بڑی سخت ہوتی ہے، معیشت بڑی دردناک ہوتی ہے۔ جب یہ نمبرز آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو ہل جانا چاہیے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 24.3% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے ہے۔ رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق سیلاب نے ہنگامی خوراک کی ضرورت والے لوگوں کی تعداد کو دگنا کر دیا ہے، جس سے یہ تعداد 14.6 ملین تک پہنچ گئی ہے۔ ان اعداد و شمار کے مطابق 225.2 ملین آبادی کو بنیادی سہولیات اور حقوق کی فراہمی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اب ایک طرف ہمارے یہ مسائل اور دوسری طرف اقتدار کی رسہ کشی، روز روز سیاسی سرپرائز دینے کی بجائے کون اس ملک کو معاشی اور اقتصادی گرداب سے نکال کر حقیقی آزادی اور حقیقی سرپرائز دے گا؟